الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایہا النبی، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا بے شک ہم نے احللنا حلال کی لکا آپ کے لیے ازواجکا آپ کی بیویاں اللاتی وہ بیویاں آتیتا کہ آپ نے دیے ہیں اجورہن ان کے مہر، وما اور وہ ملکت جن کے مالک بنے یعنی لونڈیاں، یمینو کا تیرا دایاں ہاتھ، مما اس غنیمت سے جو افا اللہ لوٹا کر لایا ہے اللہ تعالی علیکا آپ پر، وبنات عمیکا اور آپ کے چچا کی بیٹیاں، وبنات عماتکا اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں، وبنات خالکا اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں، وبنات خالاتکا اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں، اللاتی وہ جنہوں نے ہاجرنا ہجرت کی ہے معکا آپ کے ساتھ، وامرأۃ مؤمنۃ اور کوئی بھی مومن عورت، ان اگر وہبت وہ ہبہ کر دے نفسہا اپنے آپ کو للنبی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، ان اگر اراد النبی ارادہ کرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان یستنکحھا کہ اسے نکاح میں لے لیں، خالصتاً اس حال میں کہ یہ خاص ہے لکا آپ کے لیے، من دون المؤمنین سوائے دوسرے مؤمنوں کے، قد یقیناً علمنا ہم نے جان لیا، ما جو فرضنا ہم نے فرض کیا، علیہم ان پر، فی ازواجہم ان کی بیویوں کے بارے میں، وما ملکت اور ان لونڈیوں کے بارے میں جن کے مالک ہیں ایمانہم ان کے دائیں ہاتھ، لکی لا یکون تاکہ نہ ہو، علیکا آپ پر، حرجن کوئی تنگی، وکان اللہ غفورا الرحیما اور اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا، ترجی تو مؤخر کر دے، من تشاء جسے تو چاہے، منہن ان میں سے، وتؤوی اور تو جگہ دے دے، الیکا اپنے پاس، من تشاء جسے چاہے، ومن ابتغیت اور جسے بھی آپ طلب کر لیں، ممن ان عورتوں میں سے جنہیں عزلتا آپ نے الگ کر دیا ہو، فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں، علیکا آپ پر، ذالک یہ ادنا زیادہ قریب ہے، ان تقر کہ ٹھنڈی ہوں، اعینہن ان کی آنکھیں، ولا یحزن اور وہ غم نہ کریں، ویرضین اور راضی ہوں، بما اس پر جو آتیتہن آپ نے انہیں دیا، کلہن وہ سب کی سب، واللہ اور اللہ تعالی یعلم جانتا ہے، ما جو فی قلوبکم تمہارے دلوں میں ہے،
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اور اللہ تعالی ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا نہایت بردبار ہے۔ لا یحل، نہیں حلال، لکا آپ کے لیے، النساء عورتیں، من بعد اس کے بعد، ولا اور نہ ہی ان یہ کہ تبدلا آپ بدل لیں، بہن ان کے عوض، من ازواجن کوئی اور بیویاں، ولو اور اگرچہ اعجبا کا آپ کو اچھا لگے، حسنہن ان کا حسن، الا مگر ما ملکت یمینک جو مالک ہو آپ کا دایاں ہاتھ، وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور ہمیشہ سے اللہ تعالی ہر چیز پر پورا نگہبان ہے۔ پہلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اس اعتراض کا جواب دیا ہے جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام دوسرے لوگوں کو تو یہ حکم دیتے پھرتے ہیں کہ 4 سے زیادہ بیویاں رکھنا ممنوع ہیں، حرام ہیں، اور خود آپ علیہ السلام نے 4 سے زیادہ شادیاں کیسے کر لی ہیں؟ یعنی ایک چیز جو امت کے افراد کے لیے حرام ہے وہ آپ کے لیے کس طرح جائز ہو سکتی ہے؟ آپ کے لیے بھی حرام ہوگی۔ امید ہے کہ اعتراض سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 سے زیادہ شادیاں کیوں کی ہیں، حالانکہ 4 سے زائد ایک ہی وقت کے اندر نکاح میں عورت رکھنا، بیویاں رکھنا یہ حلال نہیں ہے۔ تو اس کا جواب اللہ رب العالمین نے یہ دیا ہے کہ اے نبی، انا احللنا لک، کہ بے شک ہم نے ہی آپ کے لیے حلال کی ہیں۔ یعنی جس رب العالمین نے ہمارے لیے 4 سے زائد ایک وقت میں بیویاں رکھنے کو حرام قرار دیا ہے، اسی رب نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک وقت کے اندر کئی عورتیں رکھنے کی اجازت دی ہیں۔ انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، فرمایا کہ وہ تمام بیویاں آپ کے لیے حلال کی ہیں جن کا آپ نے حق مہر ادا کر دیا ہے۔ اس سے مراد وہ بیویاں ہیں جو اس آیت کے نزول کے وقت آپ علیہ السلام کے نکاح میں تھیں۔ تو گویا کہ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ عام مسلمانوں کے لیے 4 کی قید لگانے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس شرط کو ختم کرنے والے کون ہیں؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ ہیں۔ تو جن عورتوں سے آپ علیہ السلام نے نکاح کیا ان کی تعداد کتنی تھی؟ 11 تھی، جن میں سے 9 بیویاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت زندہ تھیں، اور 2 بیویاں آپ کی حیات طیبہ کے اندر وفات پا گئی تھی، ایک سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسری زینب بنت خزیمہ ام المساکین جن کو کہا جاتا ہے، وہ وفات پا چکی تھیں۔ اب جو ان کے علاوہ اور عورتیں ہیں ان کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا آپ نے ان سے نکاح کیا تھا یا نہیں کیا تھا، لیکن اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ رخصت ہو کر آپ علیہ السلام کے گھر نہیں آئی تھیں۔ آپ کی وفات کے وقت یہ صرف 9 امہات المؤمنین حیات تھیں، عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما، سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا، حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ام سلمہ بنت ابی امیہ رضی اللہ تعالی عنہا، زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا، جویریہ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہا، ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہا، صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہا، اور میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا۔
اب یہ بیویاں تھیں آپ کی جو آپ کی وفات کے وقت حیات تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیویوں کو حق مہر کیا دیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا نا، انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، کہ جن کو آپ نے مہر دیا۔ یہ مسئلہ اس لیے میں بتلانا چاہتا ہوں کہ معاشرے کے اندر اس مسئلے کے اندر بہت زیادہ افراط و تفریط پائی جاتی ہے۔ وہ لوگ جو عورت کو حق مہر اچھی رقم کی صورت کے اندر، زیورات کی صورت کے اندر ادا کر سکتے ہیں لیکن ادا نہیں کرتے، سہارا کیا لیتے ہیں کہ جی شریعت کا جو حق مہر ہے ہم وہ حق مہر دیں گے، شریعت محمدیہ کا جو حق مہر ہے وہ حق مہر ہم دیں گے۔ ہمارے ہاں کچھ عرصہ پہلے تک 32.5 کے حساب سے چلتا تھا، 32.5 روپے کے حساب سے وہ حق مہر دیا جاتا تھا۔ اب کچھ لوگوں نے اس چیز کو تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ شریعت اسلامیہ نے اس کے اندر ہمارے لیے جو احکامات دیے ہیں وہ کیا ہیں کہ ظاہر ہے یہ اللہ رب العالمین نے اس عورت کا جس سے مرد نکاح کر رہا ہے اس کا حق ہے، تو اس کی مرضی ہے وہ جتنا حق مہر اگر مطالبہ کرتی ہے تو وہ مطالبہ اس کا پورا کیا جائے گا، اس کا مطالبہ اگر وہ کرتی ہے پورا کیا جائے گا۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر دیکھنے میں آتا ہے کہ عورت سے، لڑکی سے پوچھا تک نہیں جاتا کہ آپ نے کتنا حق مہر لینا ہے۔ دونوں فریقین وہ آپس میں، یعنی کہ بڑے جو ہوتے ہیں وہ آپس میں بحث کر رہے ہوتے ہیں اور آپس میں وہ طے کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ لڑکی کا حق ہے، وہ اس کا مطالبہ کر سکتی ہے، اور اب وہ نہیں کرتی تو ظاہر ہے پھر اس کے جو اولیاء ہوتے ہیں وہ اس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حق مہر ادا کیا وہ کتنے تھا؟ 12.5 اوقیہ، جو کہ 500 درہم بنتے ہیں۔ آج کے دور میں آپ 500 درہم کی قیمت لگائیں، اس کو کہیں آپ شرعی حق مہر، یعنی جو کہہ سکتے ہیں نا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق مہر ادا کیا، آپ اس کو اگر شرعی حق مہر کہتے ہیں تو پھر یہ حق مہر بنتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا دیا؟ 500 درہم، 12 اوقیہ 500 درہم۔ ہاں، ایک آپ کی بیوی جو ام حبیبہ بنت ابی سفیان تھی رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا حق مہر نجاشی جو بادشاہ تھا اس نے اپنی طرف سے 400 دینار ادا کیا تھا۔ اور اسی طرح رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی تھی صفیہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو آزاد کر دیا اور ان کا آزاد کرنا ہی حق مہر مقرر کر دیا، کیونکہ وہ خیبر کے قیدیوں میں سے تھی، تو آپ نے آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا اور ان کی آزادی کو اس کا حق مہر قرار دے دیا۔ اسی طرح جویریہ بنت حارث، یہ بنو المستلق میں گرفتار ہو کر آئی تھی، اور ثابت بن قیس بن شماس ان کے حصے کے اندر آئی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے، کیوں کہ یہ سردار ہیں تو ان کو نبی علیہ السلام کے پاس جانا چاہیے۔ تو انہوں نے ان سے مکاتبت کر لی، لکھ لیا کہ آپ مجھے یہ قیمت دے دیں تو آپ آزاد ہو جائیں گی۔ تو آپ نے انہیں اتنی رقم ادا کر کے ان سے کیا کر لیا؟ نکاح کر لیا۔ تو ان واقعات سے ایک تو چیز ہمیں یہ ثابت ہوتی ہے کہ شریعت نے حق مہر کی تعداد متعین نہیں کی۔ اگر آپ لیتے ہیں تو شریعت کے اندر پھر نبی علیہ السلام کا عمل دیکھیں، عمل آپ دیکھتے ہیں تو آپ نے 500 درہم ادا کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی غلام تھا، لونڈی بن کر آئی، آپ نے اس کو آزاد کر دیا۔ مکاتبت والا معاملہ تھا تو مکاتبت والا اس کی قیمت ادا کر کے اس سے عقد کر لیا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ جی 32 روپے 32.5 روپے یہ حق مہر ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ ہر بندے کو علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، طاقتور اپنی طاقت کے حساب سے دے، اور جو تنگ دست ہے وہ اپنی تنگ دستی کے حساب سے دے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا التمس ولو خاتما من حدید، کہ حق مہر ادا کرو لازمی طور پر، اگرچہ
ایک لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو وہ دے دو۔ صحابی نے کہا کہ ایک انگوٹھی بھی میرے پاس نہیں ہے لوہے کی، یہاں سونے چاندی کی لوہے کی بات نہیں چل رہی، کس کی بات چل رہی ہے؟ لوہے کی انگوٹھی کی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر قرآن مجید کی کچھ صورتیں یاد ہیں؟ فرمایا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ چلو اس قرآن مجید کے عوض میں آپ کا نکاح اس سے کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو وہ صورتیں یاد کروانی ہے، سکھانی ہے۔ تو بہرحال حق مہر ہر بندہ اپنی وسعت کے مطابق، طاقت کے مطابق دے، جو زیادہ دے سکتا ہے وہ زیادہ دے، لیکن زیادہ دیتے وقت فخر اور ریا مقصود نہ ہو، ادا کرنا مقصود ہو۔ معاشرے کے اندر ایسا بھی دیکھنے میں آیا، لوگوں سے جب معلومات لی گئیں کہ آپ نے اتنا حق مہر کیوں رکھا ہے، کہتے ہیں بعد میں بیچ کے استعمال کر لیں گے، بعد میں بیچ کر استعمال کر لیں گے، حالانکہ وہ اس کی ملکیت ہو چکی ہے، حق مہر وہ عورت کی ملکیت ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، نکاح کے بعد اس کو ورگلا کر پھسلا کر اس سے کسی طرح ہم کہیں گے جی یہ سونا آپ کا بیچ دیتے ہیں، بس استعمال کر لیا۔ یہ غلط بات ہے، درست نہیں ہے۔ ہاں وہ خوشی سے دے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ہم نے ایک شروع سے ہی یہ بات سوچی ہوئی ہو تو یہ انتہائی غیر مناسب بات ہے۔ تو فرمایا کہ انا احللنا لک ازواجک، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کی بیویاں حلال کر دی ہیں، وہ جن کو آپ نے حق مہر دیا، اور اسی طرح کون؟ وما ملکت یمینک، اور جن کے مالک آپ کے دائیں ہاتھ بنے، مما اس میں سے افا اللہ علیک جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو لٹا گیا۔ افاء یفیء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لٹا کر لانا۔ مال فے عموماً ان مال کو کہا جاتا ہے جو جنگ کے بغیر دشمن سے حاصل ہوں، اور بعض اوقات جنگ کے ساتھ ملنے والی غنیمت کو بھی مال فے کہہ لیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کو مال فے کیوں کہتے ہیں؟ دنیا کے جتنے بھی اموال ہیں حقیقت میں وہ کس کی ملکیت ہیں؟ مسلمانوں کی ملکیت ہیں، جو عارضی طور پر کفار کے قبضے میں ہیں۔ تو جب مسلمان انہیں حاصل کرتے ہیں تو وہ اپنا ہی مال واپس لے لیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان عورتوں کے آپ کے لیے حلال کرنے کے ذکر کے بعد جن کے ساتھ آپ نے مہر دے کر نکاح کیا تھا، 3 قسم کی عورتیں حلال کی ہیں۔ ان میں سے پہلی کیا ہے؟ لونڈیاں، جو بطور فے آپ کو حاصل ہوں اور آپ نے لونڈی کی حیثیت سے ان سے فائدہ اٹھایا ہو، جیسا کہ ماریہ قبطیہ تھی جن کو مصر کے بادشاہ نے آپ کے لیے بطور ہدیہ بھیجا تھا، اور اس لیے وہ مال فے کے حکم میں تھیں، اور ان سے پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ابراہیم بھی پیدا ہوئے تھے۔ اور اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ جو لونڈیاں بطور فے آپ کے پاس نہیں آئیں گی وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہوں گی، بلکہ لونڈیاں تو عام مردوں کے لیے بھی، عام ایمان والوں کے لیے جب حلال ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو اجازت اس سے زیادہ ہے۔ اور دوسری قسم کی عورتیں جو ان کے علاوہ، یعنی اللہ رب العالمین نے حق مہر کے ساتھ ایک تو عقد کر کے آپ لے کر آئے، جو ان کے علاوہ ہیں، ایک تو وہ تھی جو لونڈیاں تھیں، اور دوسری فرمایا وہ بنات عمک۔ پہلی بیویوں کے بعد آپ کے لیے حلال کی جانے والی جو دوسری قسم کی عورتیں وہ کون سی ہیں؟ وہ عورتیں جو ماں یا باپ کی طرف سے آپ کی قریبی رشتہ دار ہیں، اور انہوں نے آپ کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت بھی کی ہو، کہ آپ ان کے ساتھ اگر نکاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے وہ حلال ہیں۔ اور یہ تفسیر اس لیے بیان کی گئی ہے کہ آپ کے ماموں یا خالہ کی کوئی بیٹی تھی ہی نہیں، ماموں یا خالہ کی کوئی بیٹی تھی نہیں، آپ کی والدہ کے خاندان جو بنو زہرہ ہیں وہ کیا کہلاتے تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماموں۔ پھر اس کے بعد تیسری قسم کی وہ عورتیں اللہ رب العالمین نے حلال کی ہیں، فرمایا وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ، کہ اگر کوئی بھی مومن عورت اپنا آپ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہبہ کر دے، یعنی مہر کے بغیر نکاح میں دینے کی پیشکش کر دے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے نکاح کرنا چاہیں تو آپ کے لیے ولی اور مہر کے بغیر اس سے نکاح کرنا حلال ہے۔ ثابت بنانی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے جب میں نے سنا کہ ایک عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی اور اس نے اپنے آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کر دیا نکاح کے لیے، تو سیدنا انس کی بیٹی کہنے لگی کہ اس کی حیا کتنی کم تھی،
کہ وہ اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے کہ مجھ سے آپ نکاح کر لیں، تو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ تجھ سے بہتر تھی، اس لیے تو اس نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کیا تھا، پیش کیا تھا۔ تو یہ 3 قسم کی عورتیں جن سے آپ نے نکاح کیا ہوا تھا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کی عورتیں آپ کے لیے حلال کر دیں، لونڈیاں، اور نمبر 2 جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں وہ ماں اور باپ کی طرف سے وہ، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد کوئی بھی مومن عورت وہ اپنے آپ کو خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہبہ کر دے تو وہ بھی حلال ہے آپ کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں خالصۃ لک، یہ اجازت صرف آپ کے ساتھ خاص ہے، دوسرے مسلمانوں کے لیے وہی حکم ہے جو سورہ نساء کے اندر اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، کہ بغیر حق مہر کے تمہارے لیے نکاح جائز ہی نہیں، اور اسی طرح 4 سے زائد بیویاں اس کی بھی اجازت موجود نہیں۔ تو خالصۃ لک من دون المؤمنین قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم، یعنی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ عام مسلمانوں کو نکاح کے لیے جن شرائط کا ہم نے پابند کیا ہے ان کو ان کا پابند رہنا ہے، اور وہ کیا ہے، ان کے لیے مہر کا ہونا بھی ضروری ہے، ولی کا ہونا بھی ضروری ہے، اور گواہوں کا ہونا بھی نکاح کے لیے ضروری ہے، اور اسی طرح ایک وقت میں 4 سے زیادہ عورتیں عقد میں نہیں رکھ سکتے، یہ اللہ رب العالمین نے رکھ دی۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم، اللہ کہتے ہیں ہم نے جان لیا ہے کہ ہم نے ان پر ان کی بیویوں اور ان عورتوں کے بارے میں کیا فرض کیا ہے، ہمیں پتہ ہے۔ لکی لا یکون علیک حرج، اللہ فرماتے ہیں یہ جو آپ کے لیے ہم نے 4 سے زیادہ عورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت دی ہے، یہ اس لیے دی ہے تاکہ آپ پر کسی قسم کی کوئی تنگی نہ رہے، کیونکہ نکاح کی بہت سی مصلحتیں تھیں جس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح متعدد کیے، اور اس کے متعلق سب سے بہترین کتاب جو مدلل کتاب ہے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، ان کی تصنیف مقدس رسول، وہ انتہائی لاجواب کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے وہ حکمتیں، مصلحتیں تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے، اور جو اعتراضات اسلام کے مخالفین کی طرف سے آئے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، ان کے انہوں نے مدلل جواب دیے۔ اور اسی طرح الرحیق المختوم کے اندر شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ، انہوں نے بھی اختصار کے ساتھ بیان کی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بہت سی حکمتیں تھیں، مصلحتیں تھیں، اس لیے ہم نے آپ کے لیے یہ حلال رکھا تاکہ آپ پر کسی قسم کی کوئی تنگی نہ ہو۔ اور دوسری وجہ ہم نے آپ کو یہ اجازت کیوں دی، اس کی وجہ کیا، وکان اللہ غفور الرحیم، کہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا، یہ اللہ کی مغفرت اور رحمت کا سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دے دی۔ پھر اگلی آیت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیویوں کے بارے میں مزید جو رعایت اللہ رب العالمین نے کی وہ بیان فرمائی، فرمایا کہ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء۔ ایک رعایت تو یہ ہے کہ جو عورتیں اپنے نفس آپ کے لیے ہبہ کریں ان میں سے آپ جسے چاہے مؤخر رکھیں اور جسے چاہے اپنے پاس جگہ دیں، آپ پر ان کی پیشکش قبول کرنا لازم نہیں ہے۔ اور ایک رعایت یہ ہے کہ جو عورتیں آپ کے نکاح میں ہیں آپ پر ان کی باری لگانا، یعنی ان کے پاس جانے کی باری مقرر کرنا، اس کی بھی پابندی نہیں ہے، آپ جس کے پاس چاہیں رات بسر کریں، جسے چاہے مؤخر رکھیں۔ لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رعایتوں کے باوجود آپ نے ان سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اور تیسری رعایت کیا ہے، وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، کہ اگر ان میں سے کسی کی باری آپ نے ختم کر دی تھی اور دوبارہ اسے طلب کرنا چاہیں تو اس میں بھی آپ پر کوئی مضائقہ نہیں۔ اور یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو ہم نے رعایتیں آپ کو دی کہ آپ کے سامنے کوئی عورت اپنے آپ کو اگر پیش کرتی ہے آپ اس سے نکاح کر لیتے ہیں یا نہیں کرتے، آپ کی مرضی ہے۔ پھر آپ بیویوں کے درمیان باری میں تقسیم کرتے ہیں کہ رات بسر کرنے کے ذریعے، آپ کی مرضی ہے۔
اور تیسرا کہ آپ نے کسی کی باری ختم کر دی تھی دوبارہ بحال کرتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان رعایتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ نہ اپنا نفس ہبا کرنے والی کسی خاتون سے آپ نے نکاح کیا، نہ کسی بیوی کی باری آپ نے ختم کی سوائے سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، خود انہوں نے اپنی باری سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی۔ اور اسی طرح آپ اپنی تمام بیویوں کے پاس باری باری جاتے تھے، آپ اس قدر اہتمام کرتے تھے، چند احادیث میں آپ کے سامنے آگے بیان کروں گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک ادنیٰ ان تقر اعینہن، یہ اس وجہ سے ہے کہ بیویوں کا جب حق ساقط ہو گیا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کی بیویوں دونوں سے تنگی دور کرنا مقصود ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تنگی دور کرنا تو ظاہر ہی ہے، بیویوں کی تنگی دور کرنا اس لحاظ سے ہے کہ جب ان میں سے ہر ایک کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ فلاں باری کے دن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اس کے ہاں رات بسر کرنا اس کا حق نہیں، تو آپ کے ساتھ اور آپس میں ایک دوسری کے ساتھ بھی ان کی چپکلش اور تنازعات از خود ختم ہو جائیں گے، کیونکہ تنازعات کا جو بنیادی جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ حقوق کا دعویٰ ہوتا ہے۔ جب وہ پتہ ہے اس کو میرا حق یہ نہیں ہے تو جھگڑا کیسا؟ پھر جب آپ کسی بیوی کے پاس جائیں گے تو اس احساس سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے اس کے پاس جانا ضروری نہیں تھا، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کے پاس آئے تو اس بیوی کو آپ کے آنے کی خوشی ہوگی اور اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، اور یہ جان کر کہ آپ کے نہ آنے سے غم بھی اس کو نہیں ہوگا کہ آپ میرے پاس کیوں نہیں آئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم اور آپ کی اجازت سے یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کر رہے تھے کہ آپ اپنی بیویوں میں سے جس کو جتنا وقت چاہے دے دیں، جتنی توجہ دیں، سب اس پر خوش رہیں، شکر گزار رہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے ایک حکم ان کو دیا، لیکن جیسا کہ میں نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ان رعایتوں کو استعمال نہیں کیا، فائدہ نہیں اٹھایا۔ اس کے اندر ایک حدیث سیدہ عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ اس آیت کے متعلق کہ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، کہ نازل ہونے کے بعد جب بھی آپ ہم میں سے کسی عورت کی باری کے دن میں ہوتے تو ہم سے اجازت مانگتے تھے، یعنی اگر آپ نے باریاں باندھی تھیں، آج باری ہے دوسری کسی بیوی کے پاس آپ علیہ الصلوۃ والسلام جانا چاہتے تھے تو جس کی باری ہوتی تھی اس سے اجازت مانگتے تھے۔ اور اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب سفر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جاتے تھے تو اپنی بیویوں کے درمیان میں قرعہ ڈالتے تھے، پھر جس کا قرعہ نکلتا تھا اس کو ساتھ لے جاتے تھے، پھر جب آتے تھے تو بیوی کے پاس باری باری ایک دن رات رہتے، سوائے سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کیونکہ انہوں نے اپنی باری خود سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہبہ کر دی تھی، اور خوشی حاصل کرنے کے لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے راضی رہیں گے، کیونکہ وہ بوڑھی ہو چکی تھی بیماری کی وجہ سے، اور تو وہ بوڑھی ہو چکی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہو سکتا ہے کہ کہیں نبی علیہ السلام مجھے طلاق نہ دیتے، تو اس وجہ سے عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنی باری سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی۔ اور جب دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرض الوفات میں تھے، بیماری کی وجہ سے بوجھل ہو گئے، اس وقت آپ کی جب بیماری سخت ہو گئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام بیویوں سے اجازت مانگی کہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر رہنا چاہتا ہوں، سب نے اجازت دے دی۔ تو یہ بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا تھا، آپ نے پھر بھی باریاں رکھی ہوئی تھی اور ان باریوں کے مطابق وہ جایا کرتے تھے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدہ سودا بنت زمعہ نے باری دی تھی اس کے بارے میں بیان فرماتی ہیں کہ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی ہی عورتوں کے بارے میں نازل کی ہے کہ جو محسوس کرے کہ اب خاوند وہ میرے پاس نہیں اتنا رہنا چاہتا، پسند نہیں کرتا، یا میں بوڑھی ہو چکی ہوں، تو پھر وہ اپنی باری دے سکتی ہے کسی اور بیوی کے لیے، تو جائز ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک ادنیٰ ان تقر اعینہن، یہ اس لیے ہے تاکہ
ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ولا یحزن، اور وہ غم نہ کریں آپ کے نہ آنے پر، ویرضین، اور وہ راضی رہیں، بما آتیتہن کلہن، کہ وہ سب کی سب اس پر راضی رہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں دے دیں۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اب یہاں پر خطاب کس کے ساتھ ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں سے اور تمام مومنوں سے، کہ اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے ما فی قلوبکم، کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ یعنی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ تعالیٰ نے رعایتیں دی تھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ آپ کے اوپر عظیم تر ذمہ داریاں اللہ رب العالمین نے ڈالی تھی، تو اللہ رب العالمین چاہتے تھے کہ آپ گھریلو پریشانیوں سے آزاد ہو کر اطمینان سے دعوت دین کا فریضہ سر انجام دیں، اور اس کے متعلق اگر تمہارے دلوں میں تسلیم و رضا ہوگی یا کراہت و انکار ہوگا تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اہل ایمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق معمولی سا بھی سوء ظن نہیں رکھنا چاہیے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ وکان اللہ علیما حلیما، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے، مگر اس کے حلم کی بھی انتہا نہیں، اس لیے وہ تمہاری کسی خطا پر فوری گرفت نہیں کرتا بلکہ اصلاح کا موقع دیتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی، لا یحل لک النساء، پیچھے آپ آیات میں یہ بات پڑھ چکے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین کو اختیار دیا تھا کہ اگر وہ چاہیں آپ کے ساتھ رہنا تو رہیں آپ کی زوجیت میں، اور اگر چاہتی ہیں آپ سے علیحدگی تو علیحدگی اختیار کر لیں، اور دنیا جو کچھ مانگیں گی ان کو مل جائے گا۔ لیکن سب کی سب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑنا پسند نہیں کیا اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دی، تو اللہ رب العالمین نے ان کو دنیاوی بدلہ کیا عطا کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ لا یحل لک النساء من بعد، کہ اب آپ ان کے سوا کسی اور عورت سے نکاح نہیں کر سکتے، ولا ان تبدل بہن، اور نہ ہی یہ ہے کہ ان میں سے کسی کو چھوڑ کر اس کے بدلے دوسری لا سکتے ہیں، چاہے آپ کو ان کا حسن کتنا ہی پسند ہو۔ اور یہ وضاحت اس لیے فرمائی کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بیویوں کی تعداد 9 ہی آپ نے رکھنی ہے، 9 سے زیادہ کرنا آپ کے لیے جائز نہیں، کہ ان میں سے کسی کو طلاق دے کر اس کے بدلے میں دوسری بیوی لا کر 9 کی عدد پورا کر لیں، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نہیں، ان کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ اور علماء نے یہ بات یہاں پر لکھی ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے امہات المؤمنین، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام اور مرتبہ کتنا ہے، کہ اللہ رب کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اجازت دینے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی لگا دی۔ اور ولو اعجبک حسنہن، اس سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ جس عورت سے نکاح کا ارادہ ہو آدمی اس کو دیکھ لے، اور اس کے متعلق کئی دلائل موجود ہیں، دیکھنا چاہیے، لیکن اسی کو جس سے نکاح کی خواہش ہو، یہ نہ ہو جائیں دیکھیں ریجیکٹ کریں، نہیں، جب ارادہ ہو۔ الا ما ملکت یمینک، سوائے اس کے جو جس کے آپ کا دائیں ہاتھ مالک بن جائے، یعنی وہ آپ کے لیے، اس کے علاوہ عورتیں حلال ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح نگران ہے، تو اس لیے کوئی بھی کام کرتے ہوئے ذہن میں یہ بات حاضر رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو، یہ احسان ہے کہ گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ تعدد ازواج کی اجازت کیوں دی، اس کے متعلق یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ان آیات کے اندر جواب دے دیا، اور تفصیل خلاصہ یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہمارے لیے 4 سے زائد نہ رکھنے کا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہی یہ حکم دیا ہے، تو اس پر اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔